بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں۔ آج ہم بات کرتے ہیں دل کی بیماریاں اور رمضان یا روزے کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات تو میں پہلے عرض کر دوں، اکثر ڈاکٹر یا مریض کے لواحقین بہت ہی غیر سنجیدہ انداز سے کسی بھی دل کے مریض کو یہ زور دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اسیس کیے بغیر کہ اس مریض کا اسٹیٹس، اس کا مرض کس درجے میں ہے۔ دیکھیں، کسی کو روزے سے منع کرنا یا کسی کا روزہ توڑوانا، ایون روزے کے دوران کسی بھی علامت کی بنیاد پہ روزہ توڑوا دینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور اس سے پہلے بہت اچھی طرح تسلی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، اللہ نے اس بات کا بھی عندیہ دیا ہوا ہے کہ ہاں، انسان کو کوئی بھی ایسا مرض یا اس کا مرض اس درجے میں اس وقت ہے کہ اس کو پرولونگ فاسٹنگ یعنی کھانے پینے سے رکنے سے اگر اس کو کوئی جان لیوا پیچیدگی آ سکتی ہے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ادروائز صرف ایک بیماری کا لیبل ہو جاں اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرنا کہ بھئی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ غلط ہوگا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، صرف دل کا مرض ہی نہیں، کوئی بھی مرض ہو تو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ مرض کیا مستقل ہے یا وقتی ہے۔ اگر مستقل ہے تو پھر اس مستقل مرض میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس وقت اس کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ اس میں کوئی پیچیدگی ہو جائے گی روزہ رکھنے میں، یا وہ والا اسٹیٹس نہیں ہے، یعنی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ روزہ رکھا اگر جا سکتا ہے تو کیا پریکاشن کی جائیں جس سے پیچیدگی ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں۔ تو یہ ویڈیو نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ میرے نزدیک ڈاکٹروں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی، کہ ان کو آئیڈیا کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ کون سے مریض ہیں جن کو روزہ نہیں رکھنا اور وہ کون سے مریض ہیں دل کے جو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، دل کی بیماریاں مختلف طریقوں کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی دل کی نالی میں تنگی، ہارٹ اٹیک، اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس ہوا ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں اگر ایسا ہے کہ اگر آپ کو تازہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ود ان 2 ویک اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا آپ کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے یا بائی پاس ہوا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد اگر آپ کی علامتیں دوائیوں پر بالکل قابو چل رہی ہیں تو پھر منحصر ہوگا کہ آپ میں اور دوسرے نوعیت کے پرابلم تو نہیں ہے، کوئی اور پرابلم، شوگر، گردے کا مرض، اور اگر کچھ بھی نہیں اور جوان آدمی ہے تو اس کے 2 ہفتے بعد کچھ دوائیوں کی احتیاط کرتے ہوئے آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس میں دوائیوں کی احتیاط یہ ہیں کہ کوشش کریں ایسکارڈ دوائی صبح لینے کے بجائے افطاری کے ساتھ کر دیں۔ بلڈ پریشر کی اگر 2-3 دوائیاں آپ لیتے ہیں تو ایک دوا سحری میں لیں، باقی دوائیوں کو افطاری میں لے جائیں، یعنی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنی دوائیوں کو افطار سے لے کے سحر تک لے لیں، اور کوئی ایک آدھ دوا تاکہ دن میں آپ کا بی پی، نبض اور دھڑکن کنٹرول رہے۔ تو بیٹا بلاکر اکثر ہم دن میں کر دیتے ہیں اور باقی دوائیوں کو ہم شام یا رات میں دے جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے مریض ہیں بلڈ پریشر کے مریض۔ تو بلڈ پریشر کے بھی مریض وہ مریض جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہو اور اس کے ساتھ ان کو کوئی پیچیدگیاں آ رہی ہوں، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزہ اگر چل رہا ہے تو وہ ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر بی پی بڑھنے کے ساتھ کوئی پیچیدگی آ گئی، پیچیدگی میں کیا ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی آنا، ہارٹ اٹیک آنا، فالج کے آثار آنا، تو اس قسم کی اگر مائلڈ یا ماڈریٹ انکریز ان بلڈ پریشر ہے تھوڑا بہت، یا اسٹیبل بلڈ پریشر چل رہا ہے تو پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے، اگین دوائیوں کو تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے۔ تیسرے قسم کے مریض دل کے وہ ہوتے ہیں جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، یعنی ہارٹ فیلئر ہوا ہے، ان کا ایجیکشن فریکشن کم ہے، لیکن یہ مریض بھی اگر دوائیوں پہ بالکل سٹیبل چل رہے ہیں، ان کو کوئی علامتیں نہیں ہیں، سانس، سینے میں درد، تھوڑا بہت اپنی ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بس دوائیوں کو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ دوائیاں صبح میں آ جائیں،
یہ اپنی بس خیال رکھیں کہ جو پیشاب والی گولیاں ہیں یعنی پیشاب آور گولیاں وہ سحری وہ افطاری اور اس کے 3-4 گھنٹے بعد چلے جائیں. عموماً عام حالات میں ان کو وہ پیشاب آور گولیاں ہم صبح اور دوپہر میں دیتے ہیں، لیکن وہ روزہ رکھنے کی صورت میں آپ افطاری اور اس کے تھوڑی دیر بعد 3-4 گھنٹے بعد یعنی تراویح سے تھوڑا کے فوراً بعد کے تھوڑا بہت وہ پیشاب آیا اور پھر آپ تھوڑی دیر سو گئے، اس انداز سے آپ کو لینا ہے. تو یہ ہو گئے. چوتھے وہ مریض ہیں جن کو ویلو میں مسئلے ہوتے ہیں، جن کے پیدائشی مرض ہوتے ہیں، تو یہ بھی اگر ان کو کوئی علامتیں نہیں ہیں، سٹیبل چل رہے ہیں اور وہ مرض اس نوعیت کا ہے کہ کسی نے ان کو آپریشن ایڈوائز نہیں کیا ہوا، ہلکے نوعیت کا ہے، یا ان کے آپریشن پہلے ہو چکے ہیں اور اب وہ سٹیبل ہیں، تو بھی یہ دوائیاں بالکل لے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی ایک اسسمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہر مریض کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مرض کس لیول پر ہے. اگر وہ کوئی پیچیدگی میں نہیں ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ رمضان سے 10-15 دن پہلے اپنے معالج کو دکھا لیں، ڈاکٹر کو دکھا لیں، وہ آپ کی دوائیوں کو ایڈجسٹمنٹ بتا دے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور پھر ان ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ ایک آدھ نفل روزہ رکھ بھی لیں تو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ایون ان ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ کا اسٹیٹس کیا رہ رہا ہے. تو ایک بس بریفلی کچھ باتیں ہیں. زیادہ جو انڈیویجول اپروچ ہوتی ہے وہ آپ کا معالج آپ کو آپ کے دل کی کنڈیشنز دیکھتے ہوئے، آپ کے مرض کا اسٹیٹس دیکھتے ہوئے وہ گائیڈ کرے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ صرف یہ تھا کہ کوئی ڈاکٹر یا مریض کے لواحقین برائے مہربانی اپنے مریض کو ایک دم سے یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. دل کا مریض بھی روزہ رکھ سکتا ہے. جزاک اللہ بہت.